جہالت ہے. یہ نہ دیکھو بیٹا کس کا ہے, یہ دیکھو باپ کیسا ہے. ہمیں بیٹا تو یزید بھی ہے مگر باپ صحابی ہے, پوتا تو یزید بھی ہے مگر دادا صحابی ہے. سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے, یہ بشارت ہے مصطفیٰ کی. ابن سعد لعنتی ہے, یہ مشاہدہ ہے کربلا کا. بیٹے کو باپ پر قیاس نہ کرو. ابن سعد نے پہلا تیر چلا دیا, اعلان جنگ ہو گیا. وہ شہسوار جو پیغام امن دینے گئے تھے, پیغام وفا دینے گئے تھے, پیغام محبت دینے گئے تھے, ان پر ایک مصیبت آن پڑی. ہر طرف بجلی کون گئی. پیاری پیارے بچے 3 ڈھائی 2 3 دن کے پیاسے کربلا اٹھے. اب کیا ہوگا بابا, یہ تیر کیوں برس رہے ہیں. بات کچھ آگے بڑھتی, ابن عمیر نے اجازت مانگی. لڑتے رہے ابن عمیر شہید ہو گئے. زہیر ابن قین نے اجازت مانگی, لڑتے رہے وہ بھی شہید ہو گئے. برادران عباس نے اجازت مانگی, لڑتے رہے وہ بھی شہید ہو گئے. عبید ابن مظاہر نے اجازت مانگی, لڑتے رہے وہ بھی شہید ہو گئے. ایک طرف چند نفوس قدسیہ تھے, ایک طرف یزیدی لشکر جرار. کیسے فیصلہ ہوتا, یہ کیسی ون سائیڈڈ جنگ تھی. ایک طرف تیر اور تلوار, ایک طرف صرف حسینی کردار. یہ کیسی رفتار تھی, یہ کیسی وار تھی, یہ کیسی جنگ تھی. ایک طرف دشمنوں کا کامبار اور ایک طرف حسین کے ساتھ جنگ جانثار. یہ کیسی جنگ تھی. در والے لڑتے رہے, شہید ہوتے گئے. حضرت قاسم نے اجازت مانگی, بارگاہ حسین میں حاضر ہوئے. کہا چچا جان اجازت دے دیجیے, اب میں تیار ہوں. میں اپنے سامنے آپ کی کٹی گردن کو نہیں دیکھ سکتا, اجازت دے دیجیے. حضرت قاسم بن حسن نے اجازت مانگ لی, مگر حسین کا دل اجازت دینے کو تیار نہیں. کہا بیٹا قاسم, علی اکبر اجازت مانگتے تو میں سوچتا, میرے اپنے بچے اجازت مانگتے تو سوچتا, مگر تم تو میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبی, ان کی تصویر ہو, ان کی یادگار ہو. بخدا میں تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا یاد آتے ہیں. میں اپنے سامنے تجھے ہرگز نہیں, مگر ادھر قاسم ہے, کہہ رہے چچا جان آپ کو اجازت دینا ہوگا, کیونکہ میں نے اپنے ابا حسن سے سنا ہے کہ حسین کا خیال رکھنا, حسین کو تھامے رکھنا, حسین کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے, اجازت دیجیے. ضد کرتے رہے, جناب قاسم کود پڑے. ازرق نے اپنے لڑکوں کو بھیجنا شروع کیا. پہلے ایک لڑکا, پھر دوسرا لڑکا, پھر تیسرا لڑکا, یکے بعد دیگرے جہنم رسید ہوتے رہے. چوتھا ازرق خود سامنے آیا. ایسا لگا جیسے فیلمان کی طرح, موٹا تگڑا راکشس کی شکل میں ایک پہلوان. جیسے ہی بڑھا, تاریخ گواہ ہے, سوانح کربلا کی اوراد بتاتے ہیں کہ امام حسین کہنے لگے, اے بار الہ فضل فرما, کرم فرما میرے قاسم پر, اس دیو سے میرے قاسم کو بچا لے. یہ تو بہت بڑا شیطان لگ رہا ہے. کہ خدا کی قسم, زمین نے دیکھا, چشم فلک نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, وہ پہلوان آیا, گھوڑے پر آیا, پورے ناز کے ساتھ آیا. حضرت قاسم نے کہا, اے حضرت, میں نے تیری پہلوانی کے بڑے ترانے سنے ہیں, مگر تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تیرے گھوڑے کی زین ٹیڑھی ہے, اسے پہلے سیدھی تو کر. حضرت نے جیسے ہی سیدھا کرنا چاہا, یہ موقع کافی تھا قاسم کے لیے, وار کر دیا جناب قاسم نے. حضرت نے کہا, تم علی کے بیٹے ہو, دھوکہ دے رہے ہو, تم نے مجھے دھوکہ دیا, دھوکہ. حضرت قاسم نے کہا, نادان ناہنجار, میں نے کہا دھوکہ دیا. دھوکہ تو تم نے خط لکھ کر میرے بابا کو بلا کے دیا ہے, دھوکہ تو تم نے کربلا میں میرے چچا کو بلا کے دیا ہے. بخدا میں نے تیری بھی دستخط دیکھی ہے ان خطوط میں. دھوکے کا جواب دھوکہ نہیں ہے, جیسی کرنی ویسی کرنی. ابن سعد نے کہا, یہ علی کے کچھار کا شیر نر ہے, اسے معمولی نہ سمجھو.
ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سب کو مارتا رہے گا, کاٹتا رہے گا. اس کے اندر حسن مجتبیٰ کا ردم ہے, اس کے اندر حسین شہید کربلا کا دم ہے, فاطمہ کی چادر تطہیر کی طہارت اس پر نگہبان ہے. ابن اشعث نے کہا ہر طرف سے بھیڑ جاؤ, شمر ملعون نے کہا چاروں طرف سے تیر برسا دو. ہم جانتے ہیں کہ شیر بہت بڑا بادشاہ, چاہے جتنا بڑا جانور ہو شیر سے ڈرتا, مگر شیر چاہے جتنا بہادر ہو, جتنا بہادر ہو, اگر جنگلی کتے, جنگلی خونخوار کتے اگر ایک تنہا شیر کو پا کے نوچنے لگے تو شیر کیا کرے گا؟ وہی ہوا تھا دشت کربلا میں. حسین کے کچھاڑ کا یہ شیر نر قاسم اکیلا ہے, اور یزیدی کتوں نے حسین کے اس نونہال پر تیر کی برسات کر دی. تیر کھاتا رہا, زخم کھاتا رہا, مسکراتا رہا اور صدائے العطش بلند کرتا رہا. چچا جان پیاسا ہوں, پیاسا ہوں, 2 گھونٹ پانی مل جائے تو انہیں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں, 2 بوند پانی مل جائے تو بتاؤں میں نے کس کا دودھ پیا ہے. مگر پیاس کی شدت, قاسم کیا کرتے, تم کھو بیٹھے اور یکایک ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر نے اجازت مانگی, حسین رک گئے. کہا علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دوں, تم تو شبیہ مصطفیٰ ہو, تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا یاد آتے ہیں, تم تو تصویر مصطفیٰ ہو. علی اکبر نے کہا جب آپ نے قاسم کو اجازت دے دی تو مجھے بھی دے دیجئے. اجازت مانگ لی. علی اکبر بھی لڑتے رہے, ہلا دیا دشت کربلا کو. وقت آیا شہید ہو گئے. حضرت اونو محمد کو لے کر زینب آ گئے. اونو محمد کی عمر, ان سے بڑی, ان کے قد سے زیادہ بلند تلواریں. حضرت زینب نے کہا بھیا یہ حاضر ہے. امام حسین نے کہا بہن زینب اپنے دماغ تو دیکھو, یہ اونو محمد کیا لڑیں گے. پھر یاد کیا حضرت فاطمہ کی بات. جب نیند آئی تھی قبر انور پر تو فاطمہ زہرا نے یہی کہا تھا کہ زینب کی بات کو ماننا, اس کے مشورے کو قبول کرنا, اس کی بات کا انکار نہ کرنا. حضرت امام حسن رک گئے, اونو محمد کود پڑے. زمین نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, علی کے ان نونہالوں نے تلوار کی وہ تیر اندازی کی کہ تھے تو صرف 2 بچے مگر سینکڑوں کو لے گئے. لڑتے رہے, لڑتے رہے, جہنم رسید کرتے رہے. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سلسلہ آگے بڑھتا, خیمے سے آواز آئی زین العابدین بیمار ہیں, انہیں پانی کی ضرورت ہے. سکینہ باہر نکل آئی, بابا العطش, العطش, ہمیں پانی کی ضرورت ہے. عباس علم بردار جو علم اٹھائے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کا, وہ عباس جو اپنے سامنے اپنے فرزندوں کی شہادت دیکھے اور علم نہ ہلے, وہ عباس جو اپنے سامنے قاسم بن حسن کو شہید ہوتا ہوا دیکھ لے مگر علم کو گرنے نہ دے, وہ عباس جس کے سامنے علی اکبر کی جوانی لٹ جائے مگر پھر بھی علم کو گرنے نہ دے, وہ عباس جس کے سامنے اونو محمد کا بچپنا ختم ہو جائے اور تلوار جھکنے نہ اور کردار جھکنے نہ پائے, علم ہاتھ میں ہو. عباس نے عابد بیمار کی حالت پر ترس کھا لیا, رہ نہ سکے. سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ جناب عباس کے ارادے کو ہلا بیٹھے, چلے گئے. ادھر یہ صدائے العطش پر ایسا لگ رہا تھا جیسے دریائے فرات میں ابھی بھوکمپ آ جائے گا. دریائے فرات اپنی بے سر و سامانی پہ رو رہی ہے, برملا اعلان کر رہی ہے, بارے الہ کیا تو نے اسی دن کے لیے مجھے پیدا کیا ہے کہ میں تیرے حبیب کے بچوں کو سیراب نہ کر سکوں. ارے مجھے اپنے ٹھنڈے شیتل جل پر پیار نہیں افسوس ہے. یزیدی پیے اور حسینی نہ پیے. حضرت عباس کو برداشت نہ ہوا, گھوڑا لے کے آگے بڑھ گئے. گھوڑے کو پہلے چاہا کہ اسے پلا دوں کیونکہ 3 دن سے میں بھی پیاسا ہوں, 3 دن سے یہ بھی پیاسا ہے. اہل بیت کو اپنے گھوڑوں کا خیال ہے, اپنے جانوروں کا, اور ان جانوروں کو اہل بیت کا خیال نہیں.
گھوڑے کا بھی دیکھو کردار